رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات پر محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں اور ذات پروردگار اور روز محشر سے امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے خداوند متعال نے ذات رسول کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا کے بھیجا۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں سیرت رسول سماج کی ضرورت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے نویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں جو معروضات و گزارشات ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، حالات کے تقاضے اور سیرت رسول پر ہونے والے حملات کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کے ذکر اور اس موضوع کو ہر اعتبار سے بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ ہم خود سیرت رسول سے کچھ بیان نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے آپ سیرت رسول تک پہنچیں گے یا جو سیرت رسول کے تقاضے، اور اس اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے سیرت اور تاریخ کا فرق، کتنی سیرت انسان کو لینی چاہیے، سیرت کا اثر کیا ہوتا ہے، سیرت کا اصل جو رشتہ ہے وہ ولایت سے ہے، اور آج کے زمانے میں اگر ولایت زندہ ہے تو وہ ولایت فقی کی شکل میں زندہ ہے، اس لیے کہ اگر ولایت فقی نہ ہو تو ولایت تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو کے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ چیز کی جو ہم کو اس سے مربوط کیے ہوئے ہے وہ درمیان کا وہ وسیلہ ہے کہ جس کو ہم ولایت فقی کہتے ہیں۔ کل تک کی ہماری گفتگو اس مقام پہ پہنچی تھی۔ آج اسی سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور رسول کی ولایت کو قبول کر لیا بس وہی حزب پروردگار، وہی حزب اللہ۔ اگرچہ یہ حزب اللہ کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے بدنام ہمیشہ دشمن کرتا ہے، کبھی دوست بدنام نہیں کرتا۔ کوشش تو سیرت رسول کو بھی خراب کرنے کی جا رہی ہے۔ ہماری قوم کے بعض لوگ بعض اوقات حزب اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا جائے، تو یعنی کل کو اگر سیرت رسول کے متعلق بھی چار لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو جائے گی تو آپ اس کو بھی ذکر کرنے سے ڈریں گے؟ انسان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگ کس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں اس کو دیکھیں، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کس چیز کی حقیقت کیا ہے اس کو دیکھیں۔ انسان حقائق تک پہنچنے کے لیے خوب یہ عقل کیوں دی گئی ہے؟ اتفاقاً ہمارے سماج میں کہ جس تقلید کی دعوت دی گئی ہے اس سے سب بھاگ رہے ہیں، اس کے علاوہ مکمل ہے انسان، اتنا کنجوس ہے عقل کے استعمال کرنے میں کہ ہر کام تقلید سے کرتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا فلاں صاحب غلط ہے، کہاں صحیح ہے، آپ نے کہہ دیا مان لیا، خود تحقیق کرنے کی ضرورت۔ فلاں دشمن آزاداری ہیں، فلاں کے دشمن ہیں، فلاں ٹیررسٹ ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں،
جو بھی کہہ لیا آنکھ بند کر کے ہم نے مان لیا. کسی چیز پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ تحقیق کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور جس جگہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے تحقیق کرنا، وہاں پہ ہم سوال کھڑے کرتے ہیں. مولانا یہ صبح کی 2 رکعت کیوں، ظہر کی 4 کیوں، تسبیحات 40؟ یہ آپ کی حیثیت سے بڑی چیز ہے. آپ پہلے اپنی حیثیت کے اندر کام کیجئے، اس کے عادی ہوئیے، اتنا علم پیدا کیجئے، مقدمات پیدا کیجئے. حتماً ہر چیز کی علت موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ وسائل. آئیے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بہت اہم چیز ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ولایت کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرے، جس بات کی مکمل رعایت اعلان ولایت یا اعلان غدیر میں کی گئی ہے. کہ رسول خدا نے غدیر کا اعلان کرتے وقت یہ دیکھا تھا کہ دیکھو اس میں سے کون کون ایسا ہے کہ جو اس اعلان کو برداشت کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کس کو بلانا چاہیے، کس کو نہیں بلانا چاہیے، کس کو آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے. نہیں، جو بڑھ گئے ان کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بلاؤ، سب کو جمع کرو. اتنی گرمی، مشکلات، پریشانیاں، سب کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہے. ولایت تمام مسلمانوں کے لیے، اور چونکہ وہی سلسلہ ہے ولایت فقیہ کا، لہٰذا یہ بھی ولی امر مسلمین ہے. کل ہم نے اس پہ بھی اشارہ کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو تو. اور یہی وجہ ہے فلسطین کے مسائل، سیریا کے مسائل، ان سارے مسائل پہ ولی فقیہ ڈسکس کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے. لڑکا باپ کو باپ نہ مانے تو اس سے باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جایا کرتی. مخالفت تو ہمارے بھی اپنے کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے؟ باپ کا کمال ہی یہی ہے کہ اپنی پدری محبتوں کو ایسا پیش کرے کہ سرکش لڑکا بھی اس بات کو مان لے. آج کے زمانے میں اگرچہ ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہی ہے، اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد. آج کے زمانے میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان لفظ اتحاد کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اتحاد کا نام بھی لے لے تو 2-4-10 اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. آپ کیسے کہہ دیا؟ اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. لفظ اتحاد کو اگرچہ عملاً وہی کرتے ہیں، وہ سب پریکٹیکل لائف میں وہی کرتے ہیں. کہتے یہ ہیں مثلا شیعہ سنی سے اتحاد نہیں کر سکتا، سنی شیعہ سے نہیں کر سکتا ہے. ہم کسی فرقے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک مکمل بات کر رہے ہیں. پرابلمس دونوں فرقوں میں ہے، دونوں طرف ہے. کچھ مسائل ہماری طرف بھی ہیں، کچھ مسائل ان کی طرف بھی ہیں. ہم لوگ اگر اپنے مسائل کو حل کر لیں تو مشکلات حل ہو جائیں گی، اور یہ مسائل اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں. لہٰذا ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم کو بھی کچھ باتیں برداشت کرنی ہوں گی، وہ بھی یہ سوچیں کہ کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، تب کہیں جا کے اتحاد ہو پائے گا. ان سے اتحاد نہیں کر سکتے، ان سے اتحاد نہیں کر سکتے. وہی جو انسان کہتا ہے کہ ہم سنیوں سے اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، وہی انسان سنیوں سے دوستی بھی کرتا ہے، سنی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی ہے، سنی کے یہاں جاتا بھی ہے، سنی کو بلاتا بھی ہے، سنی سے بزنس بھی کرتا ہے، سنی کے آفس میں کام بھی کرتا ہے، سنی کو اپنے آفس میں رکھتا بھی ہے. یہ سارے رشتے برقرار کرتا ہے، سارے رشتے بناتا ہے. مشکل تب آتی ہے جب اس سے کہیے کہ سنی کو اپنی مسجد میں بلا لو، کہا نہیں یہاں پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. سنیوں کو مجلس میں بلا لو، کہا یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا. سنیوں کو محفل میں بلا لو، کہا یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ آپ مادیات میں ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو روحانیات میں ملنے پہ اعتراض ہے. اور اس کو واضح الفاظ میں کہیں، جہاں پہ خود غرضی ہو، اپنا فائدہ ہو، وہاں اتحاد سمجھ میں آتا ہے. جہاں قوم اور دین کا فائدہ ہو، وہاں اتحاد سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی تو ہوا ہے اس کا مطلب. دیکھیں اتحاد کا مطلب بالکل ہی نہیں تھا کیسے ہم اپنا دین چھوڑ دیں. کس نے آپ سے کہا دین چھوڑنے کو؟ اتحاد دین چھوڑنے کو کہتے ہی نہیں ہے. اگر دین چھوڑ دیا، دین بدل دیا، اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک شیعہ سنی بن گیا اتحاد کرنے کے لیے تو اس کو اتحاد کی کیا ضرورت؟ تو ہو گیا سنی، ختم. اور ایک سنی شیعہ ہو گیا تو اس کو شیعہ سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہو؟ تو ہو گیا شیعہ. اتحاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ باقی رہیں، ہم اپنے دین پہ باقی رہیں، اور دونوں آپس میں کوئی جھگڑا اختلاف نہ کریں. اس کو اتحاد کہتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کون سا دنیا کا ایسا مذہب ہے کہ جو اختلاف اور جھگڑے کی دعوت دیتا؟ آپ کا مذہب دیتا ہے؟
ہم نے ابھی شاید یہیں کشرے میں کہا یا کہیں بات کہی ہے کہ اسلام تو کبھی جنگ کے ابتدا کی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ رسول نے اپنے زمانے میں جتنی جنگیں کی، آپ بتائیے کون سی ایسی جنگ تھی جو رسول نے خود سے کی؟ بہت سخت شرائط ہیں، بہت سخت مسائل ہیں، بڑی مشکل مرحلے ہیں کہ جہاں پہ ابتدا اسلام کرے جنگ کی، جو کہ عملی طور پہ جلدی سے دیکھنے میں نہیں ملتا ہے۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کام ہمارے ائمہ نے نہیں کیا، جو کام رسول نے نہیں کیا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اتحاد کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب، ان سے ہم کہہ دیں مذہب بدل لیجئے، ہم کہہ نہیں، ایک جگہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا ہاتھ بندھا ہوا، ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ان کے سامنے سجدگاہ نہیں ہے، ہمارے سامنے سجدگاہ ہے، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس کا نام اتحاد ہے۔ یہ فرش اعضا، یہ شیعوں کا فرش اعضا نہیں ہے، یہ عزاداروں کا فرش اعضا ہے۔ آج ہمارے فرش اعضا پہ صرف شیعہ کیوں؟ کبھی سوچا آپ؟ یہ لاس ہے، نقصان ہے ہمارے مذہب کا، اسی بنیاد پہ چونکہ ہمیں اتحاد سمجھ میں نہیں آیا، یہ نقصان ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے تاریخ سے ایک آدھ دو مثالیں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو واضح کریں گے۔ بعض اوقات ہم ائمہ سے بڑے شیعہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم مولا کائنات سے بڑے۔ ایک مرتبہ ایک کی بات ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، دیکھیں کس طریقے سے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے اپنے یہاں جمعے کے خطبے میں اتحاد پہ گفتگو کی، نماز کے بعد ایک صاحب آئے ہمارے پاس، مولانا جن لوگوں نے شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرایا، ہم اس سے اتحاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں کر سکتے، وہ ہیں کہاں؟ لے کے آئیے نا، وہ ہیں کہاں؟ آپ لے کے آئیے ان کو، ہم ان سے نہیں کر سکتے اتحاد، بالکل نہیں کر سکتے، آپ لے کے آئیے۔ ایک صاحب کی اسپیچ ہم سن رہے تھے، انہوں نے اسپیچ میں بڑے سے کہہ دیا کہ جو لوگ دشمنان اہل بیت ان سے ہم بالکل اتحاد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، چراغ لے کے بھی ڈھونڈیے گا نا تو دشمنان اہل بیت آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈیے گا تو آپ کو دشمنان اہل بیت بہت مشکل سے ملیں گے۔ آج کے زمانے میں دشمنان اہل بیت نہ کے برابر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برادران اہل سنت دشمنان اہل بیت ہیں تو کہاں آپ نے کبھی ان کو سنا کہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی کی ہے؟ کبھی نعوذ باللہ کچھ برا بھلا کہا ہے؟ کبھی کچھ؟ یہ ہیں نہیں، ہم دشمن کہہ کے ان کو بنا تو دیں گے، یہ ہیں نہیں دشمن۔ وہ چیزیں کہ جو سب کے لیے ہیں ان کو ہم محدود کر رہے ہیں۔ آئیے ہم تاریخ سے مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی جاتی ہیں، بلکہ ہم ایک مثال سے آپ کو بات سمجھائیں، پھر ہم تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے ایک آدھ دو بنوانے مثال۔ اب تک آپ اپنا مزاج ہمارا سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم واقعات میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتے، ہم صرف اشارہ کریں گے تاکہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک مثال دیتے ہیں، امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بتایا جاتا ہے بعض روایتوں میں کہ ایک بار دو عورتیں ایک بچے کو لے کے لڑتی ہوئی آئیں، اور دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچہ ہمارا، مشہور واقعہ ہے۔ یہ دلیلیں وہ دلیلیں، ثبوت یہ وہ نہیں ثابت ہو پایا کس کا بچہ۔ مولا نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ، اس سے کو بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک دے دے۔ جب یہ حکم سنایا تو اس میں سے ایک عورت آگے بڑھی، کہا مولا یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسی کو دے دیجیے آپ۔ مولا نے کہا اسی کو دے دو۔ اس نے کہا اس کو دے دیجیے، مولا نے کہا اس کو دے دو۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں کہا، اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں کہا۔ اس نے مولا جب بچہ ہمارا زندہ ہی نہیں رہے گا تو ہم لے کے کریں گے کیا اس کو؟ ہمارے لیے بچے کی سلامتی اہم ہے، بچہ سلامت رہے، ہمارا ہی بچہ آج نکل لوٹ کے آ جائے گا، لیکن بچہ کا سلامت ہی نہیں رہے گا تو ہم لے کے کریں گے کیا؟ جس کا اپنا بچہ تھا اس کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے پاس رہے یا غیر کے پاس رہے، مرنے نہ پائے، زندہ رہے۔ اور جس کا اپنا نہیں تھا اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی، ایک ٹکڑے ہوں، دو ٹکڑے ہوں، 10 ٹکڑے ہوں، زندہ رہے نہ رہے۔ عزیزان محترم، قوم کے بٹنے سے وہ ڈرتے ہیں جو قوم کے ہمدرد و وارث ہیں، وہ نہیں چاہتے قوم بٹے، بٹ جائے گی تو کس کام کی ہوگی۔ اور بانٹتے وہ لوگ ہیں جو قوم کے دشمن ہوا کرتے ہیں، وہ قوم کو بانٹا کرتے ہیں، اپنے نہیں بانٹا کرتے ہیں، قوم کو غیر بانٹا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب خاموش رہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے تلوار کو اٹھا کے نہ خلافت لی نہ حکومت لی، اس لیے کہ جس دن علی تلوار اٹھا دیتے قوم بٹ جاتی۔ آج ہم زور آزمائی دکھاتے ہیں، آج ہم دوسروں کو چھیڑتے،
بعض اوقات ہوتا نہیں، بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں ہم سے مطلب ہی نہیں کہ کبھی کوئی برادران اہل سنت سنتے ہو تو وہ کہیں کہ نہیں یہ اس طرح کے مسائل ہیں، نہیں، بعض اوقات ہیں. اور اس طرف سے بھی بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں. یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، سیرت علوی کیا یہ بتاتی ہے کہ علی بن ابی طالب کے پاس زبان نہیں تھی؟ وہ صدیقہ طاہرہ جو بھرے ہوئے دربار میں جا کے باغ فدق کا تقاضا کر سکتی ہیں، جو خطبہ فدق کہہ سکتی ہیں، کیا یہ ساری باتیں نہیں کہہ سکتی جو آج کا شیعہ کہتا ہے؟ نہیں چاہتی ہیں قوم بٹے، قوم کی تقسیم بندی نہ ہو. بڑا مشہور جملہ آپ نے سنا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. سنا کہ نہیں سنا؟ روایت میں کتنی جگہوں پہ؟ ایک دو جگہ پہ روایتیں بھری ہوئی ہیں اس جملے سے. یہ جملہ انسان کب کہتا ہے؟ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ انسان کوئی مدد کرتا ہے تبھی تو. ہلاک کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں، ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اگر علی نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اس کا مطلب کوئی ایسا موقع تھا زندگی میں، کوئی ایسا موڑ آیا کہ جہاں پہ یہ صاحب ایک دم ختم و برباد ہونے والے تھے، وہاں پہ علی نے جا کے ایسی مدد کی کہ ان کو بربادی سے بچا لیا. عجیب بات ہے، علی جا کے ان کو بربادی سے بچا رہے ہیں اور علی والے اس سیرت کو اپنانے سے انکار کر رہے ہیں. یہ علی سے بڑے شیعہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے، تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. آئیے ہم آپ کو اور مثال دیں. ایک شخص مدینے میں آیا، امام حسن سے سامنا ہوا. جیسے ہی اس نے سنا کہ حسن ابن علی ہیں، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حتماً سنا ہوگا. جیسے ہی اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام حسن نے پوچھا کہ تو شام سے آ رہا ہے؟ کہاں مولا؟ شام سے آ رہا ہے. البتہ مولا تو ہم کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات وہ کہاں کہے گا. کہا ہم شام سے آ رہا ہے. کہ تو مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، آرام کرنا ہو، چل ہمارا گھر ہے، آرام کر لے. کچھ کھانے کی ضرورت ہے، ہم کھلا دیں گے. کچھ سامان جو بھی مولا آفر کر سکتے تھے مولا نے آفر کیا. وہ مولا کے گھر میں گیا. جو شخص حسن ابن علی کو دیکھ کے برا بھلا کہہ رہا تھا، جب حسن ابن علی کے گھر سے نکلا تو فضائل پڑھتا ہوا نکلا. شہزہ امام باڑے کا فلسفہ کیا ہے؟ سیرت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ مقصد اہل بیت ہے کہ نہیں؟ امام حسن نے بتایا نہیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا فلسفہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک مرتبہ دشمن بھی آتا ہے تو دوست بن کے جاتا ہے. عزیزوں، یہ مسجد امام باڑہ نہیں ہے، یہ وہ فیکٹری ہے کہ جہاں دشمنوں کو بلا کے دوست بنایا جاتا ہے. کتنے کمظرف ہیں وہ لوگ کہ جو دوسروں کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں. پرابلم ہے، ہماری فکر کی پرابلم ہے. جیسے وہ بچے نہیں ہوتے، اگر ان کو 4 چاکلیٹ مل جائے تو بھلے ہی نہ کھا پائیں لیکن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، دیں گے نہیں کسی کو. ہم نے سیرت اہل بیت کو ایسے ہی بنا لیا ہے، ہم عمل کر پائیں نہ کر پائیں آپ کو نہیں عمل کرنے دیں گے. کیا بات ہے! سیرت اہل بیت کسی کے لے لینے سے کم نہیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی. آج دنیا کا ہر فرقہ اس فراق میں ہے کہ ہم اپنے کلچر کو عام کر دیں، اپنی لینگویج عام کر دیں، اپنے مذہب کو عام کر دیں. کتنا خرچ کر رہا ہے بجٹ اس پہ. آج آپ ہندوستان میں ہیں، آپ کے پاس انڈین کلچر بھی تھا، آپ کے پاس اسلامی کلچر بھی تھا، لیکن یورپ نے اتنا کام کیا آپ پہ کہ آپ یورپ کے کلچر کے اسیر بن گئے. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس اپنی لینگویج تھی لیکن یورپ نے اتنا کام کیا کہ آپ ان کے لینگویج کے اسیر بن گئے. پوری دنیا میں محنت کی کہ نہیں کی؟ کوشش کی کہ نہیں کی؟ ہمارے پاس تو آٹومیٹک سسٹم موجود تھا کہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے ہم اہل بیت کی سیرت کو بھی تمام ایکسپورٹ کر سکتے تھے، ہم اسلامی کلچر کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے تھے. جہاں راستہ تھا وہ محدود کر کے رہ گیا، جہاں کوئی راستہ نہیں تو اس نے پھیلا دیا. یہ ہماری بیوقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہماری حماقت ہے. دراصل جو لوگ مجلسوں کو صرف شیعوں سے محدود سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیرت اہل بیت دنیا میں نہ پھیلنے پائے. اس لیے کہ یہاں پہ اگر ہر فرقے کے لوگ آئیں گے تو یہ ذکر اہل بیت سب تک پہنچے گا. جب سب سنیں گے، اگر دشمن بھی ہوگا تو دوست بن جائے گا. ہم نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا نہیں کیا امام حسن علیہ السلام کا. جب انسان دیکھے گا تبھی تو حقیقت معلوم ہوگی، بغیر دیکھے تو نہیں. ابھی تک تو سنا ہے انہوں نے، مثال کے طور پہ بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں
ہمارے جوان آ کے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے تو 40 پارے قرآن ہوتا ہے، بتائیے ہم کیا کیجیے؟ کچھ نہ کیجیے، ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پکڑیے، کسی مسجد میں لے کے چلے جائیے اندر، کسی مسجد میں، کہیے تمہیں جو مسجد سمجھ میں آئے کہ یہ مسجد شیعوں کی ہے، جا کے دیکھ لو، جب دیکھ لے گا سمجھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو مجلسوں سے سوء ظن ہے، ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے مجلسوں میں بیٹھا دیجیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم دروازے کھولیں تو، لیکن ہم نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسائل ہے۔ تیسری مثال، بس زیادہ وقت بھی نہیں لیں گے آپ کا، تیسری مثال، ابھی ہم نے آپ کے سامنے شام کا واقعہ پیش کیا، شامی کا یہ حال۔ شام میں اہل بیت، بالخصوص مولا کائنات اور اہل بیت کے خلاف بے انتہا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بے انتہا کام کیا گیا ہے۔ 40 سال تک منبروں سے اہل بیت کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، اور اس کا اثر شام والوں پہ تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ اس طرح کی باتیں، اور بہت ساری باتیں ایسی تاریخ میں ہیں کہ جو سامنے پیش آتی ہیں۔ اس کی مثال یہ کہ جس وقت کربلا کی ایک قافلہ لٹا ہوا شام پہنچا ہے، تو وہاں پہ شام میں کسی نے امام سجاد کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے نعوذ باللہ امام سجاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام سجاد نے قرآن کی آیتیں پیش کی، اس کو قائل کیا، وہ اپنی جگہ پہ، اگرچہ بہت اہم چیز ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے کہ اگر ایک انسان کو کچھ بات بتائی جائے تو اس کا 40 سال پرانا سوء ظن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سیرت امام سجاد ہے، 40 سال پرانا سوء ظن ختم ہو سکتا ہے، یہ امام سجاد کی سیرت انسان سمجھے۔ امام سجاد نے سمجھایا، لیکن بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شام والوں کے کیا حالات تھے، کیا نظریات تھے اہل بیت سے متعلق۔ وہ شام والے کہ جو اہل بیت سے متعلق نظریہ رکھتے تھے، ان کو امام حسین کے قتل پہ خوش ہونا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ ان کو کالے کپڑے پہننے چاہیے؟ نہیں پہننے چاہیے۔ غم منانا چاہیے؟ نہیں منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈے میں پھنسایا گیا ہے، ان کو تو نعوذ باللہ ان کے خلاف باتیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن ساری روایتوں میں ہے، آپ سن کے آپ کی یہ باتیں ازبر اور واقعات ایک دم یاد ہو گئے ہوں گے کہ جس وقت اس قافلے کو قید سے رہائی ملی ہے، جناب زینب نے شام کے بازار میں مکان لے کے عزاداری کی بنا رکھی ہے، فرش عزا بچھائی ہے۔ وہ شام کہ جہاں 40 سال تک اہل بیت کے خلاف بات کی گئی تھی، اسی شام میں جب زینب نے بلایا ہے تو شام کی عورتیں کالا لباس پہن کے زینب کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا یہ فرق؟ وہ شام کی جہاں دشمنان اہل بیت تھے، آج نہیں ہے دشمنان اہل بیت، بہت شاید کہیں ہوں جن کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، توصیل مثال اٹھا کے دیکھیے گا، جہاں پہ کافر کی گفتگو ہے وہاں پہ دشمن اہل بیت کی گفتگو ہے۔ آپ لوگ علم کے ذریعے آگے بڑھیے، پروپیگنڈے کے ذریعے نہیں بڑھ سکتا انسان آگے۔ ہر چیز کی بیس کو جاننے کی کوشش کیجیے، بنیاد کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ سنی سنائی باتیں حقیقت نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ پہچانیے کہ دشمن اہل بیت کہتے کس کو ہیں، کون ہے دشمن اہل بیت، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون دشمن ہے۔ وہ شام کی جہاں والے دشمن اہل بیت تھے، واقعی دشمن اہل بیت تھے، جب زینب نے فرش عزا بچھائی تو وہی شام والے زینب کے غم میں شریک ہونے کے لیے عزادار بن کے آ گئے۔ اگر زینب اس اسیری کے عالم میں بازار شام سے گزر جائیں اور دشمنوں کو عزادار بنا دیں تو آج کی یہ مجلس نے کیوں نہیں ان کو عزادار بنا سکتی ہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ عزاداری کا درس اگر زینب سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ اور اس کی بہت بڑی جو وجہ ہے بنیادی، کیونکہ اس مسئلے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی چاہتے ہیں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بات کہیں سے کوئی نامکمل ہے۔ سب سے بڑی چیز جو کنفیوژن ہوتا ہے اس میں، وہ ہوتا ہے تبرع کو لے کے۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہاں پہ پھر ہم یہ کہیں گے، اگر آپ ایک تھوڑا سا سروے کیجئے اور اپنے جوانوں سے پوچھئے کہ تبرع کہتے کس کو، تو آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ اکثر لوگوں کو لفظ تبرع کے شاید صحیح معنی بھی نہ معلوم ہو۔ تبرع یعنی اظہار برات، بیزاری کا اظہار۔ تبرع یعنی بیزاری کا اظہار۔ ہم فلاں آدمی کو لائک نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تبرع۔ واجب ہے تبرع، تبرع سے کوئی منع نہیں کر سکتا، کہا ہے نا فلاں تو تبرع کے خلاف ہے، فلاں تبرع کوئی نہیں خلاف۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو واقعی تبرع نہیں سمجھ پاتے ہیں اور تبرع کی شکل کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تبرع کے خلاف نہیں ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ تبرع کیا ہے؟ یہ حکم اسلام ہے۔
طریقہ جو آپ تھوپنا چاہتے ہیں یہ آپ کا حکم ہے. انسان اسلام کے حکم کو ماننے کے ذمہ دار ہے، آپ کے حکم کو ماننے کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے. اپنے حکم کو آپ نہیں پا سکے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کے حکم کو مانیں. تبرہ واجبات میں سے ہے، فروع دین میں سے ہے. ہر وہ شخص جس کے ہاں عیب پایا جاتا ہو، برائی پائی جاتی ہو، ہر عقل مند انسان اس سے بیزاری کرتا ہے. کون نہیں کرتا بتائیے آپ؟ شرابی آپ کے بغل سے گزر جائے آپ کے پاس سے تو ایک مطلب آپ ناک بھی بنا لیں گے، منہ بھی سگوڑ لیں گے، منہ بھی گھما لیں گے. ہوتا ہے، فطری چیز ہے. یہ سکھائی نہیں جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، واجبات میں سے یہ تبرہ. لیکن جس کو ہم سمجھتے ہیں تبرہ، آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے بھرے ہوئے مجمع میں کس امام نے اس طریقے سے گالی دی ہے، کس امام نے اس طریقے سے بتا. آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب تبرے میں گالی دینا بھی جائز ہے. بھائی گالی کا تعلق جس کو دے رہے اس سے نہیں ہے، دینے والے کی زبان سے ہے. شریف انسان کبھی بری چیز نہیں بول سکتا ہے. یہ آپ کی شرافت پہ سوال ہے، یہ آپ کی شرافت پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. انسان کا معیار کیا ہے؟ اظہار بیزاری کا نام تبرہ ہے، کسی کو کسی سے ملانے کا نام نہیں ہے تبرہ. آئیے ہم ایک تھوڑی سی آپ کو مثال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مولا ویسا نہیں، ہمارا مولا ویسا نہیں، ہمارا مولا ویسا نہیں، ہمارا مولا ان کے جیسا نہیں، ہمارا مولا ان کے جیسا نہیں. ارے کچھ تو معیار ہو کہ مولا کو کس سے ملانا ہے. ابھی ہم ممبر میں بیٹھے ہیں اور مثلا بامبے میں کوئی ایک ایسا انسان ہو، شخص کہ جو شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سارے عیب اس میں پائے جاتے ہیں. ممبر میں بیٹھ کے ہم کہہ لیں کہ مثلا آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ سیستانی اس آدمی جیسے نہیں ہے. وہ آدمی جو بھی ہو، بالفرض زید ہے. مثلا زید ایسا انسان ہے کہ جو چور بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، سب کچھ ہے. ہم یہاں پہ ممبر بیٹھ کے کہنے لگے کہ آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ سیستانی یا یہ تو بہت بڑے جو آپ کے علماء بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج کافی علماء ہیں، ان علماء کی مثال دیں کہ یہ علماء اس شرابی جیسے نہیں ہیں، اس جواری جیسے نہیں ہیں. تو آدمی پوچھا انہوں نے آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کوئی تقابل کا معیار ہے؟ یہ تقوی کیا معیار ہیں؟ ان کے یہاں تقوی پایا جاتا ہے، پرہیزگاری پائی جاتی ہے، عبادت و اطاعت ان کا معیار ہے، سب کچھ ان کے یہاں پایا جاتا ہے. آپ اس سے ملا رہے ہیں جس کے یہاں ہر عیب بھرا ہوا ہے. خالی یہ ملانا ہی توہین ہے. روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے انہی باتوں پہ ڈسکس کر رہے تھے. آخر میں جب فیصلہ نہیں ہو پایا تو کہا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے. جو سب سے پہلے داخل ہوا تو ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا بتائیے صاحب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو اس نے عربی کا شعر پڑھا جس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہے تو یہ تلوار کی توہین ہے، اس لیے کہ لاٹھی میں دھار نہیں ہوتی. ملایا جاتا ہے فیلڈ کے عنوان سے. جب کوئی ایک سیم فیلڈ کا ہوتا ہے تو ملایا جاتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے. عالم کو عالم سے ملایا جاتا ہے، رائٹر کو رائٹر سے ملایا جاتا ہے، خطیب کو خطیب سے ملایا جاتا ہے. عالم کو جواری سے نہیں ملایا جاتا ہے، متقی کو شرابی سے نہیں ملایا جاتا ہے. فیلڈ کا ایک ہونا ضروری ہے. فیلڈ بدل جائے تو کوئی تقابل نہیں ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، اتنے بڑے فرق کے ساتھ جب دنیا کے سارے مسائل یہ بات ہمارے ذہن میں ہے تو یہاں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ جہاں کوئی تقابل نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی چیز کامن نہیں، وہاں ہم آگے کہتے ہیں کہ علی ان سے افضل ہے، علی ان سے افضل ہے. یہ ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو آپ سیرت علی کو پیش کر دیجئے، وہ انسان خود بخود جان جائے کس سے افضل ہے. آپ زبان سے کہیں گے تو آپ ایک نام لیں گے، 2 نام لیں گے، 10 نام لیں گے، سارے ظالموں کے نام بھی آپ کو نہیں یاد ہے. لیکن جس وقت آپ سیرت پیش کر دیں گے وہ جس کا بھی نام سنتا جائے گا خود سمجھتا جائے گا کہ علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے. آپ کا تبرہ ذکر علی کو محدود کر رہا ہے، آپ کا تبرہ سیرت علی کو محدود کر رہا ہے، آپ کا تبرہ کردار علی کو محدود کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روش آپ کی ذاتی روش ہے. اگر یہ روش اسلامی روش ہو جائے تو سیرت علی تو لامحدود ہے، جو ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے اور ہر جگہ اپنا حق ثابت کر سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو انسان کو قائل کر لیتا ہے، غلط روش ہو تو انسان کو بدظن کر دیا کرتا ہے. اختلافات آج ہماری قوم کو بہانے لے کے
بانٹا جا رہا ہے، کبھی شیعہ سنی میں، کبھی سنیوں میں بھی الگ الگ، دیوبندی اور حنفی اور فلاں فلاں فلاں. پھر شیعوں میں آئیے تو شیعوں بھی الگ الگ، یہ یو پی کے ہیں، یہ بہار کے ہیں، مہاراشٹر کے ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ سید ہیں، یہ شیخ. کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے یہاں تو صرف تقویٰ میں یاد ہے، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے. جو علاقے ہیں صرف اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ، قرآن کی آیت، وہاں بیٹھے تائید کریں گے اس بات کی. یہ علاقے صرف اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ. یہ ٹائٹل، جتنے ٹائٹل ہیں جو انسان کو بانٹتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ان سارے ٹائٹل کو ختم کر دیں. صرف ایک ٹائٹل. کیا اس سے زیادہ کسی کو فخر ہے کہ وہ مسلمان ہے یا اہل بیت کا چاہنے والا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس ٹائٹل کو نظر انداز کر کے دوسرے ٹائٹل اپناتے ہیں؟ کیا اس سے اچھی کوئی پہچان ہے انسان کے لیے؟ ایک جگہ پہ جس طریقے سے قصاب جو ہے وہ گوشت کو کاٹ کاٹ کے قیمہ بنا دیتا ہے، اس طریقے سے قوم کو کاٹ کاٹ کے اس کا قیمہ بنا رہا ہے. یہ وہ ہیں، وہ ہیں، وہ یہ. آیا کسی امام نے اس چیز کو ترویج دی ہے؟ رسول نے سب سے پہلے جن چیزوں کو ختم کیا ان میں سے یہ ہے قبیلائی تعصب، علاقائی تعصب. رسول کے ہاں تقویٰ معیار تھا، کردار معیار تھا. رسول کے ہاں خاندان و قبیلہ معیار نہیں تھا. تقویٰ معیار تھا، اسی لیے اگر اپنا چچا بھی نااہل نکلا تو اس کو اپنے خاندان سے باہر کر دیا. اور سلمان فارسی میں اہلیت دیکھی تو کہا منا اہل البیت. یہ کردار کا معیار ہے. اگر کردار اچھا ہے تو آپ اہل بیت رسول میں شریک ہو سکتے ہیں، اگر اچھا نہیں ہے تو اہل بیت رسول میں ہونے کے باوجود نکال دیے جائیں گے. معیار کردار ہے رسول کی نگاہ میں، تقویٰ معیار. یہ وہ چیز ہے جو رسول چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم کیا؟ اختلافات کے بہانے، یہ ان سے الگ، وہ ان سے الگ، ان کا یہ ٹائٹل، ان کا وہ بہانہ. شیعہ لڑ رہا ہے، سنی لڑ رہا ہے، شیعہ سنی لڑ رہے ہیں. یہ دشمن کی پالیسی ہے. یہ دشمن جو مسلمانوں کا دشمن ہے. آج کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اسلام کی دشمنی اتفاقی چیز ہے؟ نہیں، اسلام کی دشمنی یہ ایک سوچی سمجھی چیز ہے، پروگرامنگ کے تحت ہے. کل کی آخری مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ دشمنی کیوں ہے، کیسے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ولایت ہے جس کو ہم نے کل پیش کیا. اور کل ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ولایت نہیں ہے ان سے کسی کوئی دشمنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ ہے. مردوں سے کسی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. دشمنی شروع ہی وہاں سے اور تب سے ہوئی جہاں سے ولایت کی بات آئی. لہٰذا یہ دشمن کی پالیسی ہے. اب دشمن کو مسلمانوں کو ختم کرنا تھا. جب مسلمان کو آ کے مارے گا تو ظاہر سی بات اس کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، اس کا اسلحہ بھی خرچ ہوگا. اب اگر وہ آپ کے 2 4 10 ماریں گے تو ایک آدھ ان کا بھی مرے گا. جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان، جانی نقصان، وقت خرچ ہونا، پیسہ لگانا، پھر اس کے بعد اس پہ پوری جو ہے فورس لگانا، سب کچھ ہوگا. تو اتنا سب کچھ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ انہی کو آپس میں لڑا دو. خالی اس نے آپ کو اسلحہ دے دیا، تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیا، تھوڑا سا جذبات کو بھڑکا دیا. مسلمان کو قتل کر رہا. سنی مرا تب بھی مسلمان مرا، شیعہ مرا تب بھی مسلمان مرا. فائدہ کس کا ہوا؟ دشمنان اسلام کا ہوا. فائدہ کیا ہوا؟ سنی کے مرنے سے شیعہ کا کوئی فائدہ نہیں، شیعہ کے مرنے سے سنی کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں کے مرنے سے فائدہ جو ہوتا ہے وہ دشمنان اسلام کا ہوتا ہے، جو کہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے. یہ اختلافات ہوتے کہاں؟ بہت تفصیلی گفتگو ہے. 2 اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں. ہم نے کہا نہیں کہ جہاں پہ بھی اہم بات ہو کہ ہم اس کو یہ ضرور کہیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں پوائنٹ رہے، اور جب آپ چاہیں تو اس کو آگے مزید بڑھا سکتے ہیں. یہاں پہ اتنا وقت نہیں کہ ان دونوں باتوں کو ہم تفصیل سے پیش کریں. اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ 1. دوسرے اختلافات کے نقصان کیا ہیں؟ 2. ہم آج کی مجلس میں صرف ان دونوں کی طرف اشارہ کریں گے. باقی انشاءاللہ ہمارے جوان جا کے اس پہ غور و فکر کریں یا علماء سے سوال کریں اور اس کو آگے دیکھیں کہ کہاں تک وہ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں. اختلافات کی جو علتیں ہیں 2 4 بنوانے مثال. سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے اختلاف کی وہ جہالت ہے. جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ عدم علم ہو، یعنی کسی چیز کا علم نہ ہو، جاہل، اس کو کہتے ہیں جاہل. آج ہمارے قوم کی پرابلم یہ ہے کہ جو انسان علم دین سے کوسوں دور ہے وہ دین کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے. اور نہ ہی کسی فیصلہ لیتا ہے بلکہ جاہل آ کے عالم سے پوچھتا ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. کیا عالم کی ذمہ داری ہے کہ ایک جاہل کو بتائے کہ ہم نے کیسے کہے؟ اگر ہم بتائیں گے بھی تو تم کیا سمجھو گے؟ اگر تم اتنا ہی سمجھے ہوتے تم خود عالم نہ ہوتے.
بات یہاں ہماری اپنی نہیں کر رہے ہم، آج کے ہمارے عوام کے وہ لوگ کہ جو دو حدیثوں کو بھی صحیح سے نہیں جانتے ہیں، وہ اٹھ کے مراجع وقت پہ ولی فقیہ پہ اعتراض کرتا ہے. بھائی حیثیت ہے اس چیز کی. جب جاہل کسی قوم کے متعلق فیصلہ لے گا تو حتماً اس قوم کو نیست و نابود و برباد ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں کل ہونا ہے، وہ حتماً برباد ہوگی. ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی انسان اس کو بٹھاتا ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہوتا ہے. اگر ذرا سے بھی انسان کو معلوم ہو کہ اس کی ڈرائیونگ کچی ہے، بہت ہاتھ صاف نہیں، تو کہتا نہیں بھائی تم نہ بیٹھو، جان پیاری، جان بڑی پیاری ہے، ایمان نہیں پیارا ہے. کیونکہ جان جاتی ہوئی دکھتی ہے، ایمان جاتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز کہ جو چیزیں اختلافات پیدا کرتی ہیں وہ جہالت. آپ دیکھ لیجیے، بہت سامنے کی چیز ہے. آج ایک پوری سوچی سمجھی کوشش ہی یہی ہے کہ عوام کو علماء سے دور کیا جائے. یہی ہے جو علماء پہ حملہ ہو رہا ہے، علماء کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، علماء کے لیے موانع پیدا کیے جا رہے ہیں، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف پبلک کو ورغلایا جا رہا ہے، اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جاہل فیصلہ لے گا کہ عالم ممبر بیٹھے کہ نہ بیٹھے. بھائی آپ سوچئے، اتنے تعجب کی بات ہے، عجیب. ایک جاہل کہتا ہے کہ عالم ممبر بیٹھے کہ نہ بیٹھے. تمہیں کیا معلوم کہ ممبر کیا ہے اور عالم کیا ہے؟ مسائل ہیں کہ نہیں؟ آپ محسوس کیجیے. خوب، ایک نے کہا کہ ہم بہت زیادہ نہیں جا سکتے ہیں، بہت تفصیلی چیزیں ہیں یہ. تو ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پہ علم نہ ہو. ایک دوسری جہالت کے معنی وہ ہیں کہ جو مزاج قرآنی ہے. قرآن مجید نے جہالت کو خلاف اسلام کے معنی میں استعمال کیا ہے. بے انتہا آیتیں موجود ہیں. ازواج رسول سے کہا کہ دیکھو تم ان کاموں کو مت کرنا جو دور جاہلیت کے کام ہیں. ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، اگر کسی کو چاہیے تو ہم اس کے پروف بھی آپ کو ریفرنس بھی دے دیں گے. خلاف اسلام جو کام ہوتا ہے، یہاں پہ بات اس کی نہیں کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بات اس کی ہے کہ وہ چیز کی جو خلاف اسلام ہے وہ جہالت ہے. بات پلٹ کے پھر وہیں پہ آتی ہے، اسلام کو پہچاننے کے لیے آپ کو کم سے کم اسلام کا علم تو چاہیے، علم دین تو چاہیے. لہذا انسان قرآن کی اصطلاح میں جاہل ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریجویشن کر لیا، ہم نے پوسٹ گریجویٹ کر لیا، کسی چیز میں ہم نے ڈاکٹریٹ کر لیا. ڈاکٹریٹ کیا ہے ایک سبجیکٹ میں، نظریے دیتے ہیں سب میں. یہ ظلم ہے. ایک جگہ ہم گئے، ہماری ریکارڈنگ تھی ایک اسٹوڈیو میں، نام نہیں لیں گے لیکن بہرحال چونکہ عبرت اس لیے بیان کریں گے. ریکارڈنگ تھی تو انہوں نے کوئی ٹاپک دیا، بہرحال وہ جو بھی ہوا 1 آدھ گھنٹے ہم بولے، آدھے گھنٹے. پھر بتانے لگے کہ ہم نے مثلاً فلاں ٹاپک پہ ڈاکٹر فلاں صاحب سے کہا ہے اور انہوں نے آ کے اس پہ اسپیچ دی. تو ہم کہا جو ڈاکٹر فلاں صاحب ہیں ان کی ڈاکٹریٹ کیا اس ٹاپک پہ ہے؟ کہ نہیں، یہ تو ہم کو نہیں معلوم. ہم کہا لیجیے آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھے لکھے ہیں اور آپ ان سے لیکچر کروا رہے ہیں. جس انسان کا سبجیکٹ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے اس سے آپ لیکچر کروا رہے ہیں، وہ بھی کس کے لیے؟ پوری پبلک کے لیے. اسٹوڈیو کی بات ہے، وہ چینل پہ ریلے ہوگا. یہ ظلم ہے پبلک پہ. یہ پبلک جو اپنا 1 گھنٹے کا وقت آپ کے حوالے کر رہی ہے. ہم نے آپ سے کہا نہیں کہا کہ اگر آپ کو کسی دن یہ لگے کہ مجلس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے وقت کے حساب سے کم ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. آپ یہاں آئے ہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہم کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ اس 1 گھنٹے کے وقت میں کچھ لے کے جائیں. یہ چینل جو پبلک کا 1 گھنٹے کا وقت لے رہے ہیں، پبلک کا حق ہے کہ اس وقت کے مقابلے میں کچھ ملے ان کو. کون اس کا حساب دے گا؟ ڈاکٹریٹ کسی اور سبجیکٹ میں، اسپیچ کسی اور سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن کس میں؟ جو آپ نے پڑھا ہے. باقی میں ممکن ہے شاید آپ کو الفابیٹ بھی نہ معلوم ہو. اسی لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو کمپیوٹر سائنس پڑھ لے گا وہ بھی عالم، جو میڈیکل سائنس پڑھ لے گا وہ بھی عالم. کہا نہیں، من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ. کچھ بھی پڑھ کے آؤ تم، اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اگر اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتے ہوگے تو ہمارے جاہلی بن کے آؤ گے، عالم بن کے نہیں آؤ گے. اب وہاں جا کے آپ سرٹیفکیٹ دکھائیے، کہیے جب ہم کو قبر میں دفن کیجیے گا تو ہمارے سارے سرٹیفکیٹ رکھ دیجیے گا، فرشتوں کو دکھائیں تو ہم پڑھے لکھے آئے. کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، نہیں، ان کو ایک سبجیکٹ چاہیے. سبجیکٹ اہم ہے. لہذا یہ اختلافات بڑھتے ہیں جہالت کی بنیاد پہ. دوسری چیز، انسان کا ایک گمان ہوتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں دوسرا غلط ہے. یہ بہت بری چیز ہے، بیماری ہے. یہ اخلاقی بیماری بھی ہے
اور علم کے اعتبار سے اور نظریے کے حساب سے بھی۔ اگر ایک چیز ہم نے طے کر لی کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، نہیں، کوئی نظریہ سامنے آتا ہے غور و فکر کیجیے اس پہ۔ جو چیز سمجھ میں آتی ہے اپنے ذہن کو اتنا کھلا رکھیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج علماء سے جاننے کے لیے سوالات کم ہوتے ہیں، اعتراضات کے لیے سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مس یوز ہے علماء کا۔ عالم اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ اعتراض کیجیے، عالم اس لیے ہے کہ آپ اپنے جہالت کی پیاس کو اس سے مٹائیے، علم کی پیاس کو اس سے مٹائیے، جہالت کو ختم کیجیے اس سے۔ ریسرچ کا اصول ہی یہی ہے کہ اگر ہم کو کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنا ہے تو ہم جس وقت ریسرچ شروع کرتے ہیں اس وقت نظریہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جب ریسرچ کرتے ہیں دلائل سامنے آتے جاتے ہیں، جس طرف دلائل زیادہ ہوتے ہیں ادھر فیصلہ جھک جاتا ہے۔ آج کے اس سماج و معاشرے میں ہماری قوم کو جو ریسرچ کا طریقہ سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ فیصلہ پہلے طے کر لو، فیصلے کے مطابق دلیلیں ڈھونڈو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سارے علماء متحد، ایک طرف آیات اعظام متحد، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ہمارے مطلب کی بات اگر کوئی ایک چھوٹا سا ذاکر بھی کہہ دو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ریسرچ نہیں کرنا ہے، ہم کو فیصلہ لینا نہیں ہے، فیصلہ لیا ہوا ہے، فیصلے کے لیے دلائل ڈھونڈنے ہیں ہم کو۔ یہ غلط فہمی ہے انسان کی، یہ انسان کو گمراہ کر دے گی، یہ انسان کو بہکا دے گی۔ عزیزان محترم، المختصر اگر ایک جملے میں بات کو لیجئے، روز محشر ہماری اس بات کا ہم کو سوال نہیں ہوگا ہم سے کہ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا کہ نہیں کیا، تم نے اپنے نظریے کو ثابت کیا کہ نہیں کیا۔ ہم سے اس بات کا سوال ہوگا کہ تم نے حق کو تلاش کیا کہ نہیں کیا۔ ہماری ذمہ داری حق کا تلاش کرنا ہے، ہماری ذمہ داری اپنی ضد کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں اس لیے صحیح ہے، ہمارے علاقے میں یہ بات اس لیے صحیح ہے، ہمارے کلچر میں بات اس لیے صحیح ہے، ہمارا خاندان کہتا ہے اس لیے صحیح۔ تھوڑا سا ذہن کھلا ہوا۔ بہرحال ابھی ہم نے 2-3 پیش کی ہیں، بے انتہا ایسی چیزیں ہیں کہ جو اختلافات پھیلاتی، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اختلاف و دشمنی کا فرق ہمارے درمیان نہیں رہ گیا ہے۔ اختلاف نظر ہوتا ہے، یہ علمی چیز ہے، علماء کے درمیان ہمیشہ اختلاف نظر رہا ہے اور رہے گا، اور اختلاف نظر یہ علمی ایکٹیویٹی کی دلیل ہے۔ جہاں بھی ریسرچ ہوتا ہے اختلاف نظر ہوتا ہے۔ اختلاف نظر ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف نظر کی بنیاد پہ دشمنی ہونا یہ بری چیز ہے، یہ جہالت ہے۔ اختلاف نظر کو اختلاف نظر رہنے دیں، دشمنی نہ بنائیں۔ کسی بھی چیز کو لے کے ہمارے کے درمیان اختلافات ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ممبر یہاں، آپ چاہتے نہیں وہاں رکھا جائے، ہم اپنی دلیل دیں گے، آپ اپنی دلیل دیں گے۔ اگر ہماری دلیل سے آپ قانع ہو گئے تو ہماری بات آپ مان لیں گے، آپ کی دلیل سے ہم قانع ہو گئے تو آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ کوئی قانع نہیں ہوا تو ہماری اپنی نظر اپنی جگہ باقی رہے گی، آپ کی نظر اپنی جگہ باقی رہے گی۔ لیکن اس اختلاف نظر کو لے کے کیا ہم لڑنے لگیں گے؟ مار پیٹ شروع ہو جائے گی، گالی گلوچ شروع ہو جائے گی، بحث شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے پر تہمت الزام شروع ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو اختلافات کو جنم دیتی ہیں، یہ جہالت، یہ اتحاد میں رکاوٹ ہے۔ کبھی بھی رسول نے اس بات کی کا درس نہیں دیا۔ آئیے دوسرا پہلو بھی، ورنہ بات رہ جائے گی۔ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلافات اور دشمنی پھیلتی ہے، وہ کہ اب اس سے نقصانات کیا ہے۔ ہم نے اب تک کی 8 دن کی گفتگو میں اس سے پہلے کی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غالب مذہب ہے۔ قرآن کی بات ہے، کوئی حدیث کی نہیں ہے۔ اسلام دوسرے مذہبوں پہ غالب آنے والا ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو مشرکین کو برا لگے گا، اسلام کو کئی اینگل سے کہا گیا ہے کہ یہ دوسروں پہ غالب آئے گا۔ کیوں نہیں غالب آ رہا ہے؟ غالب نہ آنے کی ایک وجہ جو ہم نے اب تک آپ کے سامنے پیش کی، وہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مکمل اسلام نہیں ہے، اور اس میں سے ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں۔ آج دنیا میں ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد الا ماشاء اللہ اچھے خاصے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تعداد چھوڑیے، مسلمانوں کی حکومتیں اچھی خاصی ہیں۔ ان حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو الہی خزانے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس تیل پہ دنیا چل رہی ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جب دنیا اس تیل پہ چل رہی ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے تو دنیا کو مسلمانوں کے اشارے پہ چلنا چاہیے، لیکن عملاً پریکٹیکل کیا ہے؟ یہ مسلمان
عیسائی اور یہودی کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ تیل ہمارے پاس، جس چیز پہ دنیا چل رہی وہ ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، کثرت ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، اتنی ساری حکومتیں ہمارے پاس، اور ہم ناچ رہے ہیں عیسائی یہودی کے اشارے پہ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم اپنے اصل کو بھلا چکے ہیں، اسی لیے کہ ہم اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، اسی لیے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی لیے کہ اختلافات ہیں، اسی لیے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہمارے یہاں اتحاد نہیں، اسی لیے کہ ہم اسلامی فلسفے اور مقصد اسلامی سے دور ہیں، ہم سیرت رسول سے دور ہیں۔ آج رسول کی اتنی بڑی توہین کے باوجود اسلامی ممالک کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اسلام سے کیا محبت ہوگی جس نے رسول کے سیرت کے دفاع میں کچھ نہیں کیا، ہے کہ نہیں؟ یہ نقصان کم نقصان نہیں ہے۔ رسول کے زمانے میں اسلام اتنی کثرت سے، اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا، حکومت بھی قائم ہو گئی۔ آج مسلمانوں کے پاس ملک بھی ہے، طاقت بھی ہے، چینلز بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، آپ بتائیے اسلام کیسے پھیل رہا ہے؟ اپنے پڑوسی ملک کو مسلمان بنانے میں مشکل پیش آ رہی، سمجھے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہ یہ کہ پھیل رہا ہے، اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کی امیج خراب کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ آج دنیا سمجھتی ہے مسلمان یعنی ٹیررسٹ۔ کیا ہے واقعی ایسا؟ یہ اس لیے ہے، دشمن فائدہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں۔ مالی نقصانات ہیں، جانی نقصانات ہیں، عزت و آبرو کے نقصانات ہیں، مذہبی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصان، بے انتہا۔ اختلاف میں کبھی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب اتحاد میں کوئی حدیث سنائیے، بھری پڑی حدیث ہے، پوری سیرت اتحاد پہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ آخری بات اور زحمت ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھری پڑی ہے روایتیں، ایک دو روایتیں صبح ہوئی انسان کی، اس نے امور مسلمین پہ غور و فکر نہیں کیا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان اعضاء ہیں، وہ ایک اعضاء کے پارٹس ہیں، اگر ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی دوسرے کو تکلیف ہوتی، لا ماشاء اللہ ایک دو حدیث ہے، ائمہ کی سیرت ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے مولا کائنات کی سیرت پیش کی کہ نہیں کی؟ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ علی کی حکومت میں ایک یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھین لیا گیا۔ مولا کائنات نے اپنی آرمی کو بلا کے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایک عورت کے پیر سے پازیب، جانتے ہیں نا جو پیر میں پائل پہنتی ہیں ہوتے، تم کیا کر رہے تھے تمہارے ہوتے ہوئے ایک عورت کے پیر سے پازیب چھین لیا گیا، تم کچھ کر، یہودی عورت ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی عورت ہے۔ ایک یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھن جائے تو علی اتنا ناراض ہو جائے، اور آج مسلمان عورتوں کی عزت چھن رہی ہے اور علی والے خاموش بیٹھے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا ہے مولا کی جو مقصد اور جو مولا کی ایک سیرت ہے اس میں اور علی والوں کی سیرت میں، کم نہیں ہے روایتیں، سیرت بھری پڑی ہے۔ ائمہ کی سیرت دیکھیں آپ، کس امام کی سیرت کو آپ جھٹلائیں گے اور کس امام کی سیرت سے انکار کیا جائے گا؟ امام حسین کی سیرت، میدان کربلا میں مولا امام حسین ظہر کے بعد لشکر یزید کے بیچ میں جا کے خطبہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھی موقع ہے تم ہدایت کو قبول کر لو۔ اس سے سخت مرحلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس نے مولا کے لشکر کے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اتنے شہید ہو چکے، اس کے بعد امام حسین جا کے کہتے ہیں اب بھی موقع ہے ہدایت لے لو۔ کہ اس سے زیادہ کوئی چیز دلیل ہوگی؟ کہ اس سے زیادہ کوئی چیز معیار ہوگی؟ حسین آخری وقت تک چاہتے تھے کہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، دو جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ آج اس ننھے مجاہد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم ایسا ظلم ہے کہ جس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ جس وقت امام حسین نے آواز بلند کی اور خیمے سے گریہ کی آواز بلند ہوئی، امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیا، لے کے میدان کی طرف آئے، آنے کے بعد آواز دی کہ دیکھو یہ وہ بچہ ہے کہ جو پیاس سے
اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، اس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو چکا ہے۔ میں تم سے اس بچے کے پیاس کے متعلق پانی کا سوال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ عربی زبان میں ہر چیز کے الگ الگ اسٹیج کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ امام حسین نے اپنے اس بچے کے پیاس کے اظہار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو لفظ عربی میں تلظہ۔ یہ تلظہ عربی داں ہی جانتا ہے تلظہ کسے کہتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اس تلظہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور شاید یہی مصاب ہونے کے لیے کافی۔ عزیزوں، ایک مرتبہ امام حسین نے جب کہا، معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جس وقت مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی پانی کے فراق میں تڑپتی ہے، کبھی زمین پہ تڑپتی ہے، کبھی اوپر اٹھتی ہے۔ نہیں، یہ مچھلی کے فراق کی پہلی منزل ہے۔ جب یہ مچھلی نروس ہو جاتی ہے تو اب یہ اچھل نہیں پاتی ہے، یہ اپنے ہی جگہ پہ کبھی اپنے سر کو اٹھاتی ہے، کبھی دم کو اٹھاتی ہے، کبھی سر پٹکتی ہے، کبھی دم پٹکتی ہے۔ اس کو بھی عربی میں تلظہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ مچھلی جب ایک دم اپنے آخری مرحلے میں آ جاتی ہے، اپنی جگہ پہ پڑے پڑے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہ جاتی ہے۔ عزیزوں، عربی داں اس مرحلے کو تلظہ کہتا ہے۔ عزیزوں، امام حسین اپنے بچے کی پیاس کو اس منزل میں بتا۔ پیاس اس مقام پہ تھی۔ اب کسی میں اگر کوئی اس بچے کی پیاس کو سمجھتا ہو تو آ کے اپنے ہاتھ سے قطرہ پانی اس کو پلا دے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حسین پانی کا سوال کر رہے ہیں اور اس پانی کے بدلے میں حسین کو کیا ملا؟ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اینا اینا حرملہ اقتا کلام الحسین۔ حرملہ کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر لو۔ عزیزان محترم، 3 بھال کا تیر چلا، 3 بھال کا تیر آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کسی چھوٹے موٹے ہدف کے لیے چلا کرتا ہے، بہت بڑے ہدف کے لیے چلا کرتا ہے۔ ہائے 6 مہینے کا بچہ، سوکھی ہوئی گردن، اس کے لیے 3 بھال کا تیر۔ لو عزیزو، یہ تیر نے کیا کیا تاریخ اس کو نہیں بتا سکی، لیکن ہاں ایک ماں کے جملے نے بتایا۔ اس تیر نے علی اصغر کے گردن کے ساتھ کیا کیا تاریخ نہیں بتا سکتی ہے، لیکن ایک ماں کے جملے نے بتایا ہے۔ عزیزوں، جس وقت امام حسین اس بچے کے لاشے کو لے کے در خیمہ پہ پہنچے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ بچہ ایک دم بدلا ہوا ہے، چہرہ ڈھلا ہوا ہے۔ اب جو نگاہ ڈالی، عزیزوں اب آپ کا جملہ سنیے گا کہ اس تیر نے کیا کیا۔ عزیزوں، جب جانور چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کیا جاتا ہے، جب جانور بڑا ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، جب رباب نے اپنے لال کو دیکھا تو کچھ اور نہیں پوچھا، اے میرے والی و وارث، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ آئے 3 بال کا تیر اس نے علی اصغر کے گردن کو ایسے کاٹا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک۔ ماں دیکھ کے یہ کہنے کو مجبور، کیا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضاہی و تسلیما لعمرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، بار الہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار و شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔